كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جنت میں نہیں داخل ہوگا مگر وہ جو یہودی ہے، اور نصرانی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جنت میں نہیں داخل ہوگا مگر وہ جو نصرانی ہے. اور اسی طرح یہود اور نصارہ ایک دوسرے کی بھی نفی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، کہتے ہیں یہ یہودی کے نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر جو یہودی ہے یا نصرانی ہے، یعنی نصارہ یہ کہتے ہیں. مفہوم یہ ہے تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ہیں ان کی تمنائیں اور امیدیں. اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم قل ہاتوا برہانکم، آپ فرمائیے ان کو لے آؤ اس بات پہ کوئی دلیل اگر ہو تم سچے. بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے سونپ دیا اپنے چہرے کو اللہ کی طرف اور وہ ہے مخلص، وہو محسن، اور وہ مخلص بھی ہے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. نہ ان پہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ ہوں گے غمگین ہونے والوں میں. اور فرمایا یہود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لیست النصارى علی شیء، کہ نصرانی ان کے پاس کوئی چیز، نصرانی نہیں ہے کسی چیز پہ. اور نصارہ یہ کہتی ہیں کہ یہود نہیں ہے کسی چیز پہ. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ دونوں یہود و نصارہ پڑھتے ہیں کتابوں کو جو اللہ نے اتاری ہیں. اور اسی طرح کہنے لگے وہ لوگ ان کی طرح جن کے پاس علم ہی نہیں تھا، یعنی مشرکین. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان قیامت کے دن جس بات میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، جھگڑ رہے. تو اب ان آیات کو سمجھیں. پہلے جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ مسئلہ ناسخ اور منسوخ کا بیان تھا، اس کے بعد اہل کتاب کی عداوت کا بیان تھا، ان کی دشمنی کا بیان تھا کہ اہل کتاب کبھی مومنوں کے خیر خواہ نہیں بن سکتے یہود و نصارہ، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو نعوذ باللہ اسلام سے نکال کے کفر میں ڈال. اور اب اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ان کا ایک دعویٰ پیش کیا ہے
کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر وہ شخص جو یہودی ہے، یعنی جس نے دین یہودی اختیار کر لیا صرف وہ جنت میں جائے۔ اب ان کے مقابلے پہ دوسرا فرقہ نصرانیوں کا تھا۔ نصرانی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جنت میں نہیں داخل ہوگا مگر وہ شخص جو نصرانیت پہ۔ اب بات کو سمجھیں کہ اس کا پچھلی آیات سے آخر کیا تعلق ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہود نسخ کے قائل نہیں تھے کہ اللہ کا کوئی حکم جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوتا، تو اسی وجہ پہ یہودی اس بات پہ بھی اڑ گئے کہ جو تورات اللہ کی کتاب ہے بس اس پہ جو عمل کرے گا صرف وہی جنت میں جائے گا، چونکہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، یہ تو کبھی ختم ہوتا نہیں۔ جب یہ منسوخ ہی نہیں ہوتا، ختم ہی نہیں ہوتا اور ہے بھی اللہ کی کتاب، تو اسی پر جو عمل پیرا ہے وہی صرف جنت کا حقدار ہے۔ اور نصرانیوں نے بھی پھر ان کے تقابل پہ آپ کے دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہے اور انجیل جو ہے وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، تورات جو ہے وہ پہلے تھی اور انجیل جو ہے وہ بعد میں ہے، تو لہذا جو انجیل پہ عمل کرے گا صرف وہ جنت میں جائے گا، یعنی نصرانی جنت میں جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا۔ پہلا دعویٰ تو ان کا یہ تھا۔ ایک بات کو سمجھیں، اب اسی میں وہ ذرا اور بڑھتے گئے، انہوں نے کہا بس جو یہودی ہے وہ جنت میں جائے گا، چاہے وہ تورات پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، یعنی یہودی کے گھر میں پیدا ہو گیا یہودی ہے، یہودیوں کے ملک میں رہتا ہے اور اپنا اندراج یہود میں کراتا ہے، بس وہ بھی یہودی ہے، چاہے وہ تورات پر بھی عمل نہ کرتا ہو، بس یہودی ہے۔ نصرانیوں نے بھی یہی دعویٰ کر لیا کہ جو شخص نسلی طور پر نصرانی ہے، چاہے انجیل پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، جنت میں صرف نصرانی جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں جہاں جہاں نصرانی موجود ہیں ان کو اپنے مذہب کا بھی کوئی پتہ نہیں، صرف وہ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی، اور مذہب سے بیگانگی کا ان کا یہ عالم ہے کہ ان کے جو گرجے ہیں، ان کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ سالہ سال سے ویران پڑی ہوئی ہیں، اور اب ان لوگوں نے ان کو بیچنا شروع کیا ہے کہ چلو عمارت ضائع ہونے کے بجائے کچھ پیسے جو ہیں وہ مل جائیں، لیکن دعویٰ یہ ہے کہ جنت میں صرف نصرانی جائے گا۔ اچھا، ان کی دیکھا دیکھی، اللہ معاف فرمائے، یہودیوں سے پیدا ہونے والا فرقہ جو ہے روافض کا، اور جسے آپ شیعہ کہتے ہیں اصل میں یہ روافض ہیں، رافضی ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ محمد ابن علی ابن حسین جو تھے ان کو انہوں نے کہا، ان کی یعنی ماننے والوں نے، چونکہ نام ان کے اسی طرح، جیسے حضرت علی کا نام ہے نا، حضرت آپ کے بیٹوں کا نام حسن و حسین، پھر حضرت حسین کے بیٹوں کے نام بھی اسی طرح آئے ہیں، علی آیا ہے، حسن آیا ہے، محمد آیا ہے، اسی طرح، تاکہ وہی نام جو ہے دوبارہ چلتے رہیں۔ تو حضرت حسین کی اولاد میں ہیں محمد، تو ان کو ان کی جماعت نے اصل میں مجبور کیا کہ تم براءت کا اظہار کرو شیخین سے، کہ تم انکار کرو کہ بھئی میں حضرت سیدنا ابی بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کو نہیں مانتا، ان کو چھوڑ دو۔ اسی لیے ان کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ لا الہ الا بعد البراء، کہ جب تک صحابہ سے برات نہ کی جائے اس وقت تک ولایت علی کا کوئی آدمی مومن بن ہی نہیں سکتا۔ تو
تو جب انہوں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ تم بڑے بدبخت ہو بھی، حضرت حسین ان کو مانتے تھے، حضرت حسن ان کو مانتے تھے، حضرت علی ان کو مانتے تھے، اور شیخین کے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ وزیر رہے حضرت ابو بکر کے اور حضرت عمر کے، اور ساری زندگی ان کے تابع رہے اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور میں ابو بکر عمر کو چھوڑ کے کیسے دین پہ رہ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم ہماری بات نہیں مانتے ہو، پر رفضو ہو، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، وہیں سے یہ روافض بن گئے۔ اس لیے رفض مانا ہوتا ہے چھوڑنا، تو انہوں نے ان کے ساتھ جو تعلق توڑ دیا تو آ گیا رفضو ہو رفضو ہو رفضو، اسی سے یہ روافض بنتے بنتے روافض بن گئے۔ ورنہ شیعہ تو مانا ہوتا ہے ایک ٹولہ، ایک جماعت جو کسی ایک آدمی کی کسی بات میں اتباع کرنے والی ہو، اس کو کہتے ہیں شیعہ۔ یعنی جو بھی مثلا کسی آدمی کے متبع ہوتے ہیں، پیروکار ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، یوں سمجھ لو اس کی بات کے ماننے والے ہوتے ہیں، اس کے تابع ہوتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کے شیعہ ہیں، یعنی فلاں کی جماعت۔ اس لیے ہمارے ہاں یہ لفظ زیادہ مشہور ہو گیا، ورنہ اصل فتنہ جو ہے وہ روافض اور خوارج کا۔ تو اب روافض نے کیا کیا، اور ان کا اصل جو ہے، ان کا اصل بھی چونکہ عبداللہ ابن سبا سے تھا، اور عبداللہ ابن سبا یہود سے تھا بڑا چالاک، ورنہ اس کو بھی حضرت علی نے پکڑنے کی بڑی کوشش کی، بھاگ گیا۔ ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو اس کو بھی سزا دینے کے لیے تیار تھے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ جنت میں ما سوا شیعہ کے کوئی نہیں جائے گا۔ اصل یہ دعویٰ کس کا تھا؟ یہودیوں کا تھا کہ جنت میں نہیں جائے گا مگر جو یہودی، اور دوسرا دعویٰ نصرانیوں کا تھا کہ جنت میں نہیں جائے گا مگر وہ جو نصرانی ہے۔ تو یہ بھی چونکہ اصل تو ان کے ذات باپ دادا تو اوپر سے ایک تھا، اسی دعوے کو انہوں نے بھی دعوے میں شامل کر دیا کہ جناب جنت میں کوئی نہیں جائے گا جب تک کہ وہ ہمارے مسلک پہ نہ ہو، شیعہ نہ ہو، رافضی نہ ہو، اور صحابہ کی دشمنی کرنے والا نہ ہو، جنت میں کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر انہوں نے بڑی روایات بنائی کہ حوض کوثر پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، اور دور سے جب وہ دیکھیں گے کہ بھئی یہ تو ہمارا ملنگ ہے، اس کو تو وہ جنت میں لے جائیں گے جن کے گلے میں پہلے سے لوہا پڑا ہوگا، زنجیر پڑے ہوں گے، تاکہ فرشتوں کو بھی دوبارہ ڈالنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور پھر وہ تو سب وہ جنت میں جائیں گے، چونکہ وہ جیسے وہ کہتے ہیں وہ کچھ ہوں، وہ جیسے ہوں، بس وہ حضرت علی کے ماننے والے ہیں، لہذا جنت میں تو صرف اسی نے جانا ہے۔ اور ان کے عقیدے کے مطابق یاد رکھو، یہ لوگ چھپاتے ہیں، تقیہ ان کا مذہب ہے، اصل باتیں نہیں بتاتے۔ یہ ان کے عقیدے میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ سے بھی افضل ہیں۔ یہ ختم نبوت کے بھی منکر ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ مِنْكَ جو قرآن میں آیت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے دراصل تمام نبیوں سے یہی عہد لیا تھا کہ تم نے حضرت علی کی امامت کو ماننا ہے۔ اور بعض ان میں اتنی آگے ترقی کر گئے، انہوں نے تو کہا کہ نبی پاک سے افضل ہے۔ بعض ان کی جماعت جو ہے، ان کے بڑے گروہ ہیں، اللہ پاک مسلمانوں کو محفوظ رکھے، تو بعض لوگوں نے تو اور آگے ترقی کر لی، انہوں نے کہا بھئی افضل کی کیا بات ہے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ خود حلول کر گیا حضرت علی کے اندر۔ دیکھنے میں تو تھے حضرت علی، لیکن اندر سے خود خدا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب بھی یہ کہیں گے تو کہیں گے مولا علی، یہ کبھی حضرت علی نہیں کہیں گے، یہ کبھی سیدنا علی نہیں کہیں گے،
یہ کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہیں گے مولا علی، اور آگے اگر یعنی اور تعریف کریں گے تو مشکل کشا. تو مشکل کشا کس کی صفت ہے؟ مولا کون ہے؟ ان اللہ ہوا مولاکم. مولا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ مولانا. حضور نے فرمایا قیامت والے عہد والے دن اللہ مولانا ولا مولا لکم. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ بھی کسی آدمی کو کوئی مولانا کہہ دے یا مولوی کہہ دے تو کیا جائز ہے؟ جائز ہونا علیحدہ بات ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ سمبل بنا لینا کہ اس لفظ کے بغیر کوئی دوسرا لفظ ہی نہ لگے. تو اصل وہ اندر والا عقیدہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ پاک اندر اتر گئے، حلول کر گئے. دیکھنے میں تو حضرت علی تھے اور اندر سے خود خدا تھے. اسی لیے مولا بھی آپ ہیں اور مشکل کشا بھی آپ ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے. اب تو کعبہ شریف میں الحمدللہ آئے ہوئے ہو. الحمدللہ ثم اللہ نصیب کرے ہر مسلمان کو. اللہ سب کا حج آسان فرما دیں. اللہ پاک سب کی مشکلات دور فرمائیں. تو اب تو آپ کعبہ شریف میں ہیں، باوضو ہیں. اللہ کی رحمت سے بات آپ کو بھی سمجھ آ سکتی ہے کہ اس لیے اب دیکھیں کہ مثلا حضور پاک کو جب بھی کوئی مشکل پیش آئی یا میرے مدنی پاک نے جب بھی کفار سے مقابلہ کیا، جنگ کیا، تو نعرہ کیا ہوتا تھا؟ اللہ اکبر. کس کی بڑائی بیان کی جاتی تھی؟ اللہ اکبر. اچھا ان کا ہر جگہ نعرہ کیا ہوتا ہے؟ یا علی. کیوں؟ وہ عقیدہ اندر آ رہا ہے کہ اصل خدا اب یہ ہے، خدا فارغ ہے، اس کے اندر آ گیا. اسی لیے یا علی، اسی لیے مولا علی، اسی لیے مشکل کشا. اچھا کچھ ہمارے سنی تھے، ان کو بھی جوش آ گیا. انہوں نے کہا یار کمال ہے، یہ شیعہ بازی لے گیا. انہوں نے کہا پیر ہمارا جو ہے نا یہ خود خدا. انہوں نے کہا چلو تم ایک علی کو خدا بناتے ہو، ہم صرف 1,00,000 فقیر ولی جو ہے وہ تو صرف اچ شریف میں بنا لیں گے نا، اور 1,00,000 ملتان میں ہو جائے گا. کچھ پاک پٹن میں، کچھ لاہور میں، کچھ شہباز کلندر میں، یہ سب خدا ہے. ظاہر وچ پیر فریدن، باطن وچ خود اللہ. انہوں نے بھی یہ ترقی کی. انہوں نے کہا شیعہ ہم سے بازی تو نہ لے جائیں نا، وہ نمبر لے جائیں حضرت علی کو خدا بنا جائیں تو ہم تمہارے گئے، ہم کہاں جائیں؟ انہوں نے کہا نہ نہیں، بس یہ دیکھنے میں مرشد ہے ہمارا لیکن اندر سے سبحان. انہوں نے کہا یہ خود خدا. انہوں نے بھی وہی کام کیا جو انہوں نے کیا. انہوں نے کہا یا علی، انہوں نے کہا یا دستگی. بالکل دیکھتے جائیں. اسی طرح انہوں نے بھی کہا حضرت علی مشکل کشا، انہوں نے کہا داتا بچڑا ریوا. مقابلہ ہے. انہوں نے کہا حضرت علی جو ہیں یہ بالکل ظاہر میں، انہوں نے بھی کہا مظہر نور خدا، ورنہ اور دنیا میں کوئی مظہر نہیں تھا. آسمان زمین تھوڑے مظاہر ہیں اللہ کے. تو یہ ساری باتیں دراصل کیا ہے؟ یہ وہی تقابل ہے کہ جب باطل اپنے مقابلے پہ آتا ہے نا جی، تو بعض اوقات اللہ معاف فرمائے پھر جاہل بھی شکار ہو جاتا. اس کا معنی یاد رکھو، یہ نہیں ہوتا کہ اچھا اگر ہم حضرت علی کو خدا نہ مانیں، ہم حضرت علی کو ابن ابی طالب مانیں، حضرت علی کو مدنی سرکار کا داماد مانیں، حضرت علی کو صحابی مانیں، کاتب الوحی مانیں، حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانیں، حضرت علی کو آل بیت کا سردار مانیں، تو کیا حضرت علی کی شان کم ہو جائے گی؟ ہم کوئی گستاخی کر رہے ہیں؟ ان کی شان صرف خدا ماننے سے ہوگی. اچھا اسی طرح اگر ہم حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو اللہ کا ولی مانیں، حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان سب کو اللہ کا ولی، اللہ کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبولین، صالحین، عباد، زہاد مانے، تو کیا ان کی شان میں گستاخی ہوگی؟ عقیدہ تب بنے گا جب ہم ان کو خدا مانیں.
تو اس لیے اب دیکھیں قرآن خود فیصلہ کرتا ہے. اللہ کے قرآن کو سمجھو اور قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کرو اور سمجھنے کی کوشش کرو. اسی لیے اسلام نے یہ ہمیں سبق دیا کہ یاد رکھو، جیسے یہودی کہتے ہیں کہ یہودی جنت میں جائے گا، تم بھی یہ نہ سمجھو کہ بس جو مسلمان ہے وہ جنت میں جائے گا. جیسے ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی وہ جناب جیسے ہوں حضرت، جتنے گندے ہیں گناہ اسی حضور کی امت تو ہیں. اس میں کوئی شک ہے؟ حضور کی امت تو سارے ہیں، کافر کس کی امت ہے؟ نہ اور کوئی نبی آیا ہے دنیا میں، امت تو سب حضور کی ہے اور نبی ہی کوئی نہیں، اور نہ قیامت تک کوئی اور نبی آ سکتا ہے. تو صرف اسی گھمنڈ میں رہنا، او جناب ٹھیک ہے جی گناہگار ہیں، او جی دیکھو نا جی بادشاہ ٹھیک ہے داڑھی بھی منڈاندا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، کدے کدے چرس ورس بھی سوٹا شوٹا ہی لا لینا ہے، پر پیر دا پتر تے ہے نا جی. یہ وہی عقیدے ہیں یہودیوں والے. اپنے عقیدے کو سمجھو اور ٹھیک کرو. ہمارے عقیدے میں یعنی نعوذ باللہ پیر ہو سید ہو نماز نہ پڑھے روزہ نہ رکھے حج نہ کرے زکات نہ دے. لیکن میرے پاس اسی دفعہ بھی ایک بہت بڑے گدی نشین ہے، ان کے بیٹے آئے تھے. اب تو خیر الحمدللہ اللہ پاک نے اس کو اچھا کیا، اللہ آگے بھی اچھا کرے. تو اس نے مجھے خود کہا، کہنے لگا جی پچھلے دفعہ تو میں نے 3 روزے رکھے تھے رمضان شریف میں، بڑا ماشاءاللہ اللہ نے بڑا کرم کیا حضرت، میں نے 3 روزے رکھے. میں نے کہا چلو حیا کرو، اس دفعہ تو پورے رکھ لو، اس دفعہ تو میرے پاس پھنس گئے ہو تو کچھ شرم کر لو. کہتے ہیں نہیں جی میں انشاءاللہ رکھتا ہوں. خیر بہرحال جتنے دن میرے پاس رہا اس کا تو اس نے رکھے، آگے کا اللہ کو پتا ہے. اب ہر وقت تو میں ساتھ نہیں تھا، پھر وہ یہاں سے چلے گئے مدینہ شریف، مجھے کیا پتا، پھر مدینہ پاک سے واپس چلے گئے تو مجھے کیا پتا. بہرحال بچہ بڑا اچھا ہے، سید کا بیٹا، بہت بڑی گدی کا یعنی تعلق. میں نام نہیں لیتا تھا کہ نہ کسی کی غیبت ہو اور نہ کسی کا گلہ ہو. یعنی خود اندازہ کرو، وہ بڑے فخر سے بتا رہا ہے کہ میں نے 3 روزے رکھے تھے جی 3. جس نے 27 روزے کھا گیا ہے تعریف بھی کر رہا ہے اپنی. اللہ کے فرض 27 چھوڑ گیا اور اس انداز میں بتا رہا تھا کہ یعنی پہلے تو یہ 3 بھی نصیب نہیں ہوتے تھے، یعنی پچھلے سال میں ماشاءاللہ بڑا مسلمان ہو گیا، بڑا اپنے باپ دادے کو پہچان لیا، 3 روزے رکھ لیے ہوئے. اور میں نے کہا شریف آدمی جن کا نام لے کر تم کروڑوں روپے کھا رہے ہو، جن کے سجادے تم بنے ہوئے ہو اور جن کے نام پر مسلمانوں نے اپنی جائیدادیں لٹا کے تمہیں دے دی اور تم لوگ اڑا رہے ہو، ہم کو تو میسر نہیں، مٹی کا دیا بھی اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. تم نے ان کی بھی کبھی ہسٹری پڑھی ہے کہ جی ان کا تو قلم سے لکھا ہوا قرآن میرے پاس ہے. انہوں نے کہا انہوں نے تو قلم سے 30 سپارے لکھ دیے اور تم میں سے نالائق پیدا ہوئے کہ تم نے کبھی 30 لفظ بھی نہیں پڑھے. تو اس لیے اللہ معاف فرمائے، یاد رکھو یہ یہودیوں کا ذہن ہے. اب دیکھو قرآن خود کیا کہتے ہیں، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةُ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. اللہ نے فرمایا یہ کہتی ہیں وَقَالُوا، اتنا تو عربی تم بھی سمجھتے ہو، قالو جمع کا صیغہ ہے، یعنی یہ کہتی ہیں کیا لن يدخل الجنة، دخل يدخل سب جانتے ہو، فلاں داخل ہو گیا فلاں خارج ہو گیا، جنت کا معنی بھی سب جانتے ہو. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. اللہ نے فرمایا میرے مدنی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں مگر یہودی یا نصرانی. فرمایا تِلْکَ أَمَانِیُّهُمْ، میرے مدنی پاک یہ ان کی محض تمنائیں ہیں، ان کی خواہشیں آرزویں ہیں، ورنہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. آگے اللہ نے فرمایا چیلنج کرو، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ. اللہ نے فرمایا میرے مدنی چیلنج کرو یہودیوں کو، نصرانیوں کو، اہل کتاب کو کہ تم جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارے بغیر جنت میں کوئی نہیں جائے گا، کوئی دلیل
صرف زبانی کلامی کہنے سے تو کچھ نہیں ہو جاتا نا. اس بات پر کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ اگر ہے تو لے آؤ. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فرمایا لے آؤ برہان، لے آؤ دلیل، لے آؤ کوئی دلیل نقلی، لے آؤ کوئی دلیل عقلی، لے آؤ کوئی حجت، لے آؤ کوئی اللہ کا فرمان، لے آؤ کوئی تورات میں حکم، لے آؤ کوئی انجیل میں حکم. ہے تمہارے پاس کوئی دلیل؟ اللہ نے فرمایا ان کو کہو دلیل لے آؤ کہ جنت میں صرف یہودی جائے گا یا جنت میں صرف نصرانی جائے گا. اگر سچے ہو تو لاؤ دلیل. اب آگے سنیں، اللہ نے قاعدہ کلیہ بتا دیا کہ نہ یہودیوں کے لیے جنت کا ٹھیکہ ہے، نہ نصرانیوں کے لیے جنت کا ٹھیکہ ہے، نہ مسلمان کہنے والوں کے لیے جنت کا ٹھیکہ ہے. فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جنت کسی قوم کے لیے نہیں بنائی کہ صرف یہودی جائیں گے یا صرف نصرانی بننے والے جائیں گے یا صرف مسلمان کا لفظ کہلانے والا جنت میں جائے گا یا اس میں صرف مہاجر جائیں گے یا انصار جائیں گے یا اردو بولنے والے یا عربی بولنے والے یا گورے یا کالے. فرمایا نانا جنت کا تو ہم نے ایک اصول بنا لیا ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ. فرمایا کیوں نہیں یاد رکھو جنت میں کون جائے گا؟ جو شخص جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا. نام چہرے کا ہوتا ہے، مراد سارا بدن ہوتا ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف کرو. کیا ماننا؟ سارا بدن، کیونکہ سب سے اشرف چہرہ ہے. نام چہرے کا ہوتا ہے، مراد پورا. فرمایا جس نے اسلام قبول کیا. اسلام کا کیا معنی؟ اسلام معنی استسلام، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے کہ مولا جو تیرا حکم ہے میں اس کی تعمیل کروں گا. یہ نہیں کہوں گا کہ تورات والا مانتا ہوں انجیل والا نہیں مانتا، انجیل والا مانتا ہوں تورات والا نہیں مانتا، ان دو کا مانتا ہوں میں قرآن والا نہیں مانتا. فرمایا نانا جب اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ مولا میں تیرا بندہ، میں تیرے حکم کے تابع، مجھے جو تیرا حکم ملے گا میں اس کی تعمیل کروں گا. اور فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور شرط یہ ہے کہ وہ مخلص بھی ہو، منافق بھی نہ ہو. پہلے تو اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے والا ہو، اور دوسری یہ ہے کہ وہ اطاعت ظاہری طور پر بھی نہ ہو کہ جب لوگوں کو دیکھا کہ ماشاءاللہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھی کہ لوگ سمجھیں کہ ماشاءاللہ مولوی مکی خدا کو پہنچا ہوا ہے، اور جب گھر میں ہو تو فرض ہی ختم، نمازیں بھی ختم، روزے بھی ختم، عبادت بھی ختم. فرمایا نانا وَهُوَ مُحْسِنٌ، کیونکہ ہمیں منافق کا ایمان قبول نہیں کہ جو ظاہر میں اسلام کرے اور عمل کافرے والو کرے. ظاہر میں کہے اسلام 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 اور اندر عمل جو ہیں وہ کافروں والے. اندر جو عمل ہیں، اسلام نے ربا سے منع کیا وہ سود کھاتا ہے، اسلام نے زنا سے منع کیا وہ کرتا ہے، اسلام نے قتل سے منع کیا وہ کرتا ہے، اسلام نے یتیموں کے مال کھانے سے منع کیا وہ کھاتا ہے، اسلام نے ہمسائے کو ستانے سے منع کیا وہ ستاتا ہے. اللہ نے فرمایا پھر یہ مخلص نہیں کہ دکھلاوے کے لیے تو کچھ کہتا ہے لیکن اندر کوئی اسلام ایمان نہیں. اس لیے یاد رکھو یہ نہیں کہ جو بھی مسلمان بنے بس ہم تو مسلمان ہیں، بس مسلمان ہیں جی جنت میں چلے جائیں گے. اگر ایسی بات ہوتی کہ صرف نام قبول کرنے سے جنت مل جاتی تو پھر انبیاء علیہ السلام کی نمازیں پڑھتے پڑھتے پاؤں کیوں سوج جاتے؟ پھر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میدان میں جا کے دندان مبارک شہید کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں اپنے چہرے زخمی کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور انہیں اروں کے نیچے دو دو ٹکڑے ہو جانے کی کیا ضرورت تھی؟
انہیں اتنی زندگی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس وہ بھی کہتے ڈام لے لیا ہے کافی ہے، بس جنت کے لیے تو مسلمان کا لفظ ہی کافی ہے۔ لوگوں نے آج کل یہی سمجھ لیا ہے کہ بھئی بس ہم چونکہ مسلمان ہیں اور باپ بھی ہمارا مسلمان تھا اور آئیڈینٹی کارڈ پہ بھی ہمارا مسلم لکھا ہوا ہے، پاسپورٹ پر بھی ہمارا مسلم لکھا ہوا ہے، اور پٹواری کے بعد جناب جا کے جمع بندی میں دیکھ لو ہم مسلم کھاتے میں درج ہیں، ہم نان مسلم میں نہیں ہیں، تو لہذا پکے مسلمان ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے چاہے نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، حج کریں نہ کریں، زکات دیں نہ دیں، اعمال صالحہ کریں نہ کریں، وہ مسلمان ہیں۔ حالانکہ یاد رکھو دوسری جگہ اللہ نے وضاحت کر دی، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، فرمایا جو لوگ تحقیق ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کی نشانی کیا ہے کہ عمل کیے اچھے، جن اعمال کا اللہ نے حکم دیا، فرمایا ان کے لیے ہم نے باغ جنت والے تیار کر رکھے ہیں مہمانی کے لیے، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس سے کبھی نکلیں گے بھی نہیں، نہ نکلنے کی تمنا، من ذکر او انثی وہو مؤمن، فرمایا جو شخص عمل کرے اچھے، مرد ہے یا عورت لیکن ایمان والا بھی ہو، صرف ایمان کا دعویٰ نہیں بلکہ عمل بھی ساتھ علامت ہو، دلیل ہو کہ ایمان پکا ہے، یعنی کہ صرف آدمی زبان سے کہتا رہے بس جی ہم تو مسلمان ہیں، اور جی ماشاءاللہ آپ مدنی چھڑوے سیکھ، اکثر مسلمان کہو نا جی خدا کے بندے نماز پڑھو، داڑھی رکھو، روزے رکھو، وہ کہتا ہے جی گناہ گار ہیں، پر گناہ گاراں دے چھڑاون والا بیٹھا ہے نا صحیح، مدنی سرکار چھڑے سی نہ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نافرمانی کریں گے حضور پھر بھی چھڑوائیں گے؟ نہ تمہارا بیٹا جو نافرمان ہو جائے تم تو اس کو آگ کر دیتے ہو، جائیداد سے محروم کر دیتے ہو، اخباروں میں اشتہار دے دیتے ہو جی میرا نافرمان ہے، حالانکہ بیٹا ہے، اور میرا مدنی کہے گا نافرمان، او جی نافرمان ہے جیسا ہے، میرا امتی تو ہے نا، حضور کو ہماری بڑی ضرورت ہے نا سخت، اسی لیے حضور نے فرمایا اگر میں ظاہری علامت دیکھ کر کہوں گا کہ میری امت ہے حوض کوثر پہ آنے دو، فرشتے دھکے دے کے جہنم میں ڈال دیں گے اور کہیں گے مدنی انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بعد یہ لوگ تو بتی بن گئے، انہوں نے تو نئے نئے دین میں مسئلے نکال لیے، گمراہ ہو گئے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف زبانی کلام، یہودی کہہ دو تو جنت، نصرانی کہتا ہے نصرانی کہہ جاؤ جنت، مسلمان کہے اچھا جی اسلام کا لفظ آ گیا تو جنت، شیعہ کہے کہ جی جو بس ملنگ بن جائے علی کا اس کے لیے جنت، رافضی کہے رفض میں آ جائے جنت، خارجی کہے جب تک خارجی نہیں بنو گے جنت، پھر تو جنت کوئی مذاق ہو گئی، تم سب تمام دنیا نے جنت الاٹ کرا لی، مانا یہ نعوذ باللہ اللہ کے بعد تو پھر جنت ہے ہی نہیں، جنت تو سب لوگوں کو ٹھیکے پہ چلی گئی، ہر آدمی نے اپنے اپنا ٹھیکہ کر کے الاٹمنٹ کرا کے چابیاں اپنی جیب میں رکھی ہوئی ہیں، اس طرح سمجھو، فرمایا بلا من، یاد رکھو اسلام ہو کیسا اسلام کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے کہ جو اللہ حکم دے، جب تک تورات کا حکم تھا آمنا و صدقنا، جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو گیا تو اب صرف عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا حکم چلے گا، اگر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرے تو وہ کافر ہوگا، اس لیے میرے مدنی پاک نے وضاحت فرما دی ہے، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کوئی ورقے دے دیے تورات کے، تو آپ دیکھ رہے تھے، حضرت عمر چونکہ پڑھے لکھے آدمی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے متغیر ہو گیا، غصے میں آ گئے، جلال آ گئے، حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ رازدان نبوت تھے، وہ سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہو گئے ہیں،
انہوں نے جلدی سے حضرت عمر کو اشارہ کیا، کیا کر رہے ہو؟ حضور ناراض بیٹھے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب سے نظر ہٹا کے جب اس کتاب پہ نظر ڈالی، محمد مصطفیٰ کے چہرے پہ نظر ڈالی، اس تصویر کلام پاک پہ نظر ڈالی، اس ذات پہ نظر ڈالی جس کا خلق اور سیرت جو ہے وہ قرآن تھا، تو دیکھا کہ حضور جلال میں ہیں۔ حضرت عمر بھی سمجھنے والے تھے، فوری طور پہ عرض کیا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ عرض کیا کہ آقا ہم اللہ کی ربوبیت کے قائل، الوہیت کے قائل، توحید کے قائل، آپ کی نبوت اور رسالت کے قائل ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، پھر ہم سے کیا ایسی غلطی ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا عمر میرے ہوتے ہوئے اور قرآن کے ہوتے ہوئے تم اپنی توجہ جو ہے وہ تورات کی طرف کر رہے ہو، آج اگر موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ زندہ کر دیں وہ بھی میری شریعت پر چلے گا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام خود نبی ہے، خود رسول ہے، لیکن اگر آج وہ زندہ ہو جائے، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی شخص یا ہے یہودی ہے یا نصرانی ہے، جب اس کو میری نبوت اور رسالت کی اطلاع مل گئی ہے تو سارے دین ختم، ساری کتابیں ختم، ساری شریعتیں ختم۔ اب قرآن کے بعد جو آدمی کہے نہیں میں تورات پہ کھڑا ہوں وہ بھی کافر ہے، انجیل کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر ہے۔ مسلمان کب بنے گا کہ جب تورات کا حکم تھا تو کہا آمنا، پھر انجیل کا حکم آیا تو کہا آمنا، پھر قرآن کا حکم آیا تو کہا آمنا، اللہ ہم نے تو اپنا چہرہ تیرے سپرد کر دیا ہے، ہم نے تو اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے، جو تیرا حکم ہے ہم تو اسی پہ چلیں گے۔ تو ہمیں بیت المقدس کی طرف حکم دے گا نماز پڑھو ہم پڑھیں گے، کہے گا چھوڑ دو اس کعبے کو ادھر آ جاؤ ہم ادھر آ جائیں گے۔ تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر کسی عورت کا خامد مر جائے تو 1 سال عدت گزارے، اب تو نے حکم دیا مہربانی فرما دی بھی 1 سال بڑی لمبی مدت ہے، 4 مہینے 10 دن کافی ہیں، تو ٹھیک ہے ہم اسی حکم کو مانیں گے، کیونکہ ہم نے تو تسلیم کر لیا ہے کہ جو تیرا حکم ہے، اور تیرا حکم ہمیں کیسے سمجھ آئے گا؟ سمجھائے گا کون؟ محمد الرسول اللہ، کیونکہ تیرا حکم کتاب میں جو ہے اس کی عملی تصویر جو ہے وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ، اور محمد پاک سے پورے اعمال کا ذخیرہ لے کر، پورے دین کا ہم نمونہ لے کر ہم تک کون پہنچائیں گے؟ اصحاب رسول اللہ۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے جنت میں جانا ہے تو پھر ایک بات یاد رکھ لو، اسلم وجہہ للہ، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور عمل میں سچا ہو، مخلص ہو، منافق بھی نہ ہو، اس کے لیے فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کا ثواب اس کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یاد رکھو پہلے مفرد ضمیر آیا فَلَهُ أَجْرُهُ عند ربه، وجہ کیا ہے؟ کبھی من کے لفظ کی رعایت ہوتی ہے، کبھی معنی کی رعایت ہوتی ہے۔ لفظ کے اعتبار سے چونکہ مفرد ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی، اور آگے معنی کی رعایت کر دی ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور یہ اسلام پر پکے عمل کرنے والے جب قیامت میں اپنے رب کے پاس آئیں گے تو ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا، جنت ان کے انتظار میں ہوگی، اور ان کا مقام کیا ہوگا؟ تحیتهم یوم یلقونه سلام۔ فرمایا جو میرے پکے مومن ہیں جب مرنے کا وقت آتا ہے، روح نکلنے کا وقت آتا ہے، سب سے پہلے ملک الموت آگے کہتا ہے ان ربک یقریک السلام، اے مومن بندے تیرے رب نے سلام بھیجا ہے تجھ پر۔ سب سے پہلے تو اسی وقت سے اللہ کے سلام پہنچنے شروع ہو جاتے ہیں۔
اور پھر فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الروح الطیب بالجسد الطیب، اے مومن کی پاکیزہ روح جو پاکیزہ بدن میں تھی، فخرجی الی اللہ، اب نکلو، اب اللہ کی طرف چلو، الی روح و ریحان و الی رب غیر غضبان، اللہ کی جنت کی نعمتوں کی طرف چلو اور ایسے رب کے پاس چلو جو تجھ پہ ناراض نہیں، راضی ہے۔ اور پھر وہ مومن کی روحیں جب علیین پہ جاتی ہیں، ایک ایک جگہ سے جہاں جہاں سے گزرتی ہیں، مومن کی روحوں کی خوشبوئیں ہوتی ہیں، جنت کے کفن میں لپیٹ کے اللہ کے فرشتے لے جاتے ہیں علیین کی طرف، اور فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ایک تو جب روح نکلے گی تب میرے فرشتے سلام دیں گے، اور فرمایا جس دن یہ سچا مومن ایمان والا قبر سے اٹھے گا تو فرشتے سلام دیں گے، اور جب میدان حشر میں آئے گا پھر بھی فرشتے سلام کریں گے، اور جب جنت میں داخل ہوگا پھر بھی فرشتے سلام کریں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے فرشتوں کی جماعتیں آئیں گی اور آ کے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اے مسلمان، اے جنت کے حقدار، تجھ پہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ اب جب جنت میں آ گئے اللہ فرمائیں گے میرے بندے اب تو جنت میں آ گیا، اب تک تو تجھے میں نے سلام فرشتوں کے ذریعے بھیجے تھے، اب میرا سلام خود قبول کر، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ خود سلام اپنے بندے کس پہ؟ وہ جو ایمان والا ہے، وہ جو عمل صالح والا ہے۔ اچھا ایمان سے کہا، اللہ نے اس میں کہا ہے کہ جس نے پیر پکڑا، جس نے 11ویں کی، جس نے عرس شریف کیا، جس نے 40ویں کیے، جس نے 7 جمعراتیں کی، اس کو جنت دوں گا، لکھا ہے کہیں قرآن میں؟ ایمان سے کہو، ایسے ناراض نہ ہو جاؤ کہ بس وہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں، ایسے جو تماشا بنا دو کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر اردو کے ترجمے بھی قرآن میں رکھے ہوئے، 2 مہینے تمہارے پاس بھی فارغ ہیں، سارے قرآن کو پڑھ لو، کسی جگہ اللہ نے یہ لکھا ہو کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو 11ویں کرتا ہو، مسلمان وہ ہوتا ہے جو عرس کرتا ہو، مسلمان وہ ہوتا ہے جو 40ویں کرتا ہو، مسلمان وہ ہوتا ہے جو پیر کی قبر پہ بچوں کی جھنڈ اتارتا ہو، مسلمان وہ ہوتا ہے جو نوراتے بیٹھتا ہو، مسلمان وہ ہوتا ہے جو دلدل پکڑتا ہو، مسلمان وہ ہوتا ہے جو کالے کپڑے پہنتا ہو، مسلمان وہ ہوتا ہے جو ماتم کرتا ہو۔ سارے قرآن کو ڈھونڈ لو، 2 مہینے میں کہیں تو کوئی لفظ نکال لو، جہاں بھی پڑھو گے تو کیا ملے گا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا مومن کامیاب کون؟ مومن جو نماز میں خشوع، نماز میں تواضع، نماز میں عاجزی، والذین هم للزکاة فاعلون، زکات دینے والے۔ پہلا سپارہ کھولو گے تو کیا ملے گا؟ پہلے پارے میں کیا ملے گا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ جو نمازوں کے قائم کرنے والے ہیں، جو میں نے ان کو رزق دیا ہے میرے راستے میں خرچ کرتے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور مومن کون ہے میرا مدنی؟ جو تیرے اوپر میں نے قرآن اتارا اس پر ایمان لانے والے، وما انزل من قبلک، اور جو تجھ سے پہلے کتابیں اتری ان کو ماننے والے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یوم آخرت پہ یقین رکھنے والے۔ سارے قرآن میں دیکھ لو، تو اس لیے یہاں بھی اللہ نے، اب اللہ نے فرمایا دوسرا جھگڑا یہودیوں کا کہ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، اب یہودی کہتے ہیں نصرانیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں، یہ جھوٹے، نصرانی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں، یہ جھوٹے،
اللہ نے فرمایا بدبخت ہے، حالانکہ دونوں کتاب پڑھنے والے۔ بھئی جب یہودیوں کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات کا تھا تو وہ حق پہ تھے، اب جب انجیل کا زمانہ آ گیا تو انجیل حق پہ ہے، جب قرآن آ گیا تو قرآن والے حق پہ ہیں، یہ تو کتاب پڑھنے والے ہیں۔ لیکن فرمایا جب یہودیوں نے کہا نصرانی کچھ نہیں، نصرانیوں نے کہا یہودی کچھ نہیں، یہ لڑ پڑے آپس میں، تو مشرکین مکہ جو جاہل تھے ان کو بھی موقع مل گیا۔ کذالک قال الذین لا یعلمون الکتاب مثل قولہم، اللہ نے فرمایا جب یہ پڑھے لکھے لڑ پڑے تو اب جاہلوں کو بھی موقع مل گیا۔ انہوں نے کہا یہ جب دونوں کہتے ہیں کہ دونوں جھوٹے ہیں، باقی یہ سارے جھوٹے ہیں، سچے صرف ہم ہیں۔ انہوں نے کہا بھی سچے جو ہیں وہ تو صرف ہم، یہ جو 360 بت رکھا ہوا ہے نا ہم نے کعبہ شریف میں، ہر روز ایک نیا خدا، طائف والوں کا اپنا خدا، مکے والوں کا اپنا خدا، انہوں نے باقاعدہ خدا تقسیم کیے ہوئے تھے۔ بنو ثقیف کا اپنا خدا تھا، مکے والوں کا اپنا خدا تھا، کسی کا لات تھا، کسی کا عزا تھا، کسی کا منات تھا، کسی کا حبل تھا۔ اچھا بعض نے تو 360، ہر قبیلے کا اپنا خدا۔ اچھا اور جس جس قبیلے کی مکے والوں سے دوستی تھی ان کا خدا مکے کعبے میں رکھ دیتے تھے، اور جب اس قبیلے سے لڑائی ہو جاتی، جھگڑا ہو جاتا، اس کے خدا کو کان سے پکڑ کے باہر پھینک دیتے۔ نہ ایمان سے کہو یہ بات تمہاری سمجھ میں آتی ہے، ہر قبیلے کا اپنا خدا سمجھ میں آتا ہے نہ؟ اب ایمان سے کہو بلا سندھ والوں کے اپنے نہیں، پنجاب والوں کے، سندھ والوں کو جن پکڑے تو ملتان والا پیر نکالتا ہے، ملتان والوں کو پکڑے تو سندھ والا نکالتا ہے، یعنی جن بھی ایسے پڑھے لکھے ہیں علاقے کے پیر کی نہیں مانتے، ایسے یعنی سمجھدار جن ہیں، اگر سندھ میں کسی عورت کو پکڑ لیں تو وہ جائے گی ملتان شریف، اور ہمارے ملتان والوں کو پکڑ دیں وہ شہباز قلندر شریف۔ کیوں؟ اصل میں انہوں نے سمجھوتا کیا ہوگا نا کہ دیکھو بھئی ہمارے ماننے والوں کی گاڑیاں چلیں گی، بسیں چلیں گی، کمیشن ملے گا، اس لیے انہوں نے آپس میں کوئی ٹھیکا شیکا کیا ہے اندر۔ ورنہ اگر پیر کے پاس ہے تو جو علاقے والا وہ تمہاری مشکل حل کیوں نہیں کرتا؟ ہم نے بھی تو اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں نا، ہم نے بھی تو اپنے اپنے علاقے تقسیم کیے ہوئے ہیں کہ بچہ مانگنا ہے تو جی فلاں پیر کے پاس جاؤ، اور جناب مصیبت آئے تو فلاں کے پاس جاؤ، اور جناب سر میں درد ہو تو فلاں کے پاس جاؤ، اور اگر اولاد نہ ہوتی ہو تو عورت کو فلاں جگہ لے جاؤ، اگر مال میں بیماری آئے تو فلاں قبر پہ جا کے جانور کو طواف کراؤ۔ دیکھو جی شیطان کتنا بدبخت ہے، اس نے کہا اللہ بھی ہاں تو بندوں کو کرا رہا ہے نا، میں ان کو جانوروں کو بھی کروا دوں گا، میں تیرے مقابلے میں صرف بندوں کو نہیں بلکہ کہوں گا جانور بھی لے آؤ، جیسے جانور بے وقوف پھر رہا ہوگا یہ بھی ساتھ پھر رہا ہو۔ اس لیے اندازہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے خدا فرماتے دیکھو یہ جاہل جو تھے، ان کا ٹھیک ہے یہودی بھی جھوٹے، نصرانی بھی جھوٹے، سب جھوٹے، ہم سچے۔ اللہ نے فرمایا کہ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ نے فرمایا میرے مدنی ان کو جھگڑے میں رہنے دو، ہم قیامت والے دن فیصلہ کر کے دکھلا دیں گے کہ یہودی بھی جہنم میں، نصرانی بھی جہنم میں، مشرک بھی جہنم میں، صرف جنت میں وہ جائے گا جو میرے مدنی پہ سچا ایمان لا کے عمل صالح کرے گا۔ کیوں؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی سچا مسلمان بنائے، اللہ ہمیں بھی شرک اور بدعت سے نکالے۔ مدینے سے میں نے عمرہ ادا کیا، بال نہیں منڈوائے، نہ احرام کھولا، جدے چلا گیا۔ بھئی بہرحال میں نے عرض کیا تھا کہ جدے جا کے بال کٹوائے، احرام کھولا، ٹھیک ہے، کوئی دم شم نہیں پڑی، لیکن یاد رکھو آئندہ ایسا نہ کرو، کیونکہ بال بھی حرم میں کٹایا کرو جہاں احرام ختم ہو۔ اسی طرح سنت ہے کہ وہیں مکے میں، حرم میں، مروہ پر جہاں موقع ملے بال کٹوائے، احرام کھولیں۔ آب زمزم سے وضو کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے، زمزم بھی پانی ہے، یعنی اگر زمزم کے پانی سے وضو کرنا ناجائز ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں اور کون سا پانی تھا مکے میں؟
تو اللہ کا نبی تو کرتا رہا، غسل بھی زمزم سے کرتے تھے، پانی بھی زمزم سے پیتے تھے، وضو بھی زمزم سے کرتے تھے، کوئی منع نہیں ہے۔ یہ تو اصل میں علماء لکھتے ہیں بیچارے ادب کے لیے کہ بھئی اب جب اور پانی موجود ہے تو یہ برکت والا پانی ہم اس کو صرف پینے کے کام لگائیں، ورنہ شریعت میں بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ آیت کریمہ ہے کہ من دخلہ کان آمنا، تو یہ ہے لفظ حرم کے لیے، سمجھ آ گیا؟ جیسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا یہ میری اس نعمت کو نہیں مانتے کہ میں نے حرم کو امن والا بنایا؟ وہ تخطف الناس من حولہم، تو بہرحال حرم کا اطلاق جو ہے وہ پورے حرم پر ہے۔ اسی طرح اللہ نے پورے حرم کو مسجد الحرام بھی کہا ہے۔ تو انشاءاللہ جو آدمی اللہ کے حرم میں ایمان سے داخل ہوگا، عقیدہ خالص ہوگا اور اسی پہ موت بھی آئے، یہ یاد رکھو، ایمان پہ موت نہ آئے تو پھر کیا امن ملے گا جہنم سے؟ شرط یہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ بھی ہو، ورنہ تو کئی کافر حرم میں رہے ان کو بھی جہنم میں امان ملے گی؟ کوئی امان نہیں ملے گی۔ کئی کافر مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں مر گئے، سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ شرط ہے ایمان والی۔ اگر کہتے ہیں جی کہ حدود حرم میں، بھائی افضل یہ ہے کہ آدمی نماز کعبے میں پڑھے، کیونکہ جب کعبۃ اللہ کی مسجد کا بھلا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ویسے علماء نے لکھا ہے کہ انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے پورے حرم میں ثواب 1,00,000 کا دیں گے، لیکن جب کعبے میں نماز پڑھو تو 1,00,000 کہاں رہا؟ پھر تو خدا جانے یہ ثواب کہاں پہنچ گیا، 27 درجے بڑھ گیا۔ اور پھر کعبے پر نظر پھر اتنی بڑی ہے، چونکہ قرآن میں اس پر بھی اطلاق آیا ہے مسجد الحرام کا، تو انشاءاللہ 1,00,000 والا ثواب تو ہر جگہ ملے گا، لیکن کوشش یہ کرو کہ اللہ کے کعبے میں نمازیں ادا کرو۔ کہتے ہیں جی مدینے سے آتے ہوئے بیر علی پر جو ہم نے احرام باندھا ہے اور 2 رکعت جو پڑھتے ہیں وہ احرام کے بعد پڑھے یا پہلے پڑھے؟ وہ پہلے پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت پڑھ کے ہی تو نیت کرو گے۔ پہلے 2 رکعت پڑھو اور اس کے بعد نیت کر لو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ ہم 7 بھائی ہیں، چھوٹے بھائی نے میری بیوی اور ناحق الزام لگا کے ایک کو قتل کر دیا کہ تمام زندگی میں قاتل سے نہیں بولوں گا۔ بھائی گزارش یہ ہے کہ جس آدمی نے قتل کیا ہے اس کے ذمے 2 گناہ ہیں، ایک اللہ کا اور ایک بندوں کا۔ اگر تم اس کو معاف کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی شریعت تم پر پابندی نہیں لگاتی۔ باقی تم نے قسم کھائی تھی کہ میں قاتل سے بات نہیں کروں گا تو کفارہ دے دو اور بات کر لو۔ جب والدین بھی راضی ہو گئے، سب راضی ہو گئے، سب معاف کر رہے ہیں، تم بھی معاف کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو ہمارے کتنے گناہ ہیں جو معاف کر دیتے ہیں۔ تو آخر بندہ جب کسی بندے پہ رحم کرتا ہے تو اللہ اس پہ رحم کرتے ہیں۔ تو باقی اگر دین کے جھگڑے میں کسی سے نہ بولے آدمی تو کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات بھی نہیں، لیکن بہرحال والدین کا کہنا مان لو، اسی میں انشاءاللہ خیر ہے۔ 4 طریقوں کا ثبوت، یہ طریقے والوں سے پوچھو۔ بھائی میں مکے میں رہتا ہوں، میں ان دنوں عمرہ کروں، بھائی عمرے پر کوئی پابندی تو نہیں ہوتی، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ عمرہ جو ہے اگر کریں گے آپ تو پھر تمتع ہوگا، اگر عمرہ نہیں کریں گے تو حج مفرد ہوگا۔ احناف کے نزدیک افضل یہ ہوتا ہے کہ مکے میں رہنے والے ان دنوں میں عمرہ نہ کریں اور وہ حج مفرد کریں، لیکن کسی کو جانا ہے ملک سے باہر واپس آئے گا عمرہ کرے گا۔ زمزم کے پانی میں اگر ہم چائے بنائیں کوئی بات نہیں، اگر مرد سونے کا دانت رکھے یا بنوائے کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ طواف کے لیے نیت کرنی چاہیے، یہی دل میں نیت ہوتی ہے کہ اللہ میں تیرے گھر کا طواف کرنے آ رہا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر، بس یہی نیت ہے۔ کہتے ہیں آپ نے حدیث میں فرمایا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ نماز میں ایسے ہاتھ نہ ڈالے کرو جیسے کتا ڈالتا ہے، تو یہ ہے بالکل، یہ تو حدیث میں آپ نے فرمایا لا تفترشوا کما تفترش الکلب، یہ تو حدیث کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا، میں کون ہوں کہنے والا، میری جرت ہے؟ ہم تو حضور کے فرمان کو نقل کرنے والے ہوتے ہیں، ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم اپنی طرف سے کہیں۔
حضور نے فرمایا دیکھو نا جی بعض آدمی ایسے ایک سجدہ کرتے تو اس کو حضور نے منع کیا، فرمایا کہ ہاتھ اوپر رکھو، نہ تو کم از کم اگر ادھر ادھر آدمی ہے تو پھر بھی اٹھے ہوئے ہوں، ایسے نہ بچھاؤ جیسے کتا بچھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب سجدہ کرو تو ایسے سجدہ کرو۔ نمازیں سیکھو اللہ کے بندے، نمازیں پڑھنا سیکھو، نماز ٹھیک ہو جائے نا ساری دنیا ٹھیک ہو جائے۔ حجر اسود کی جو لکیر ہے لوگ وہاں کھڑے ہو کر نفلی پڑھتے ہیں، بھئی نفل تو سارے حرم میں جہاں مرضی آئے پڑھو، لیکن ہمارے مسلمان چونکہ ایسی چیزوں کے عادی ہیں بیچارے، کہیں لکیر دیکھیں تو کہیں پنجابی دیکھ لیں تو کھڑے ایسا وہ کیا ہے بھئی جی حضرت عباس کا، حضرت عباس کا لوہے کا آتا، اور کوئی عقل کرو، خدا کا خوف کرو۔ کہیں جناب دیکھ لیں گے کوئی جھنڈا ہے کیا ہے وہ صحیح اتنا ضرور کہیں پیر صحیح ریکور ہو سی یہ کیا ہے بھئی جی ظاہر پیر۔ میں نے کہا یار یہ ظاہر پیر کیا ہوتا ہے؟ کہتے نہیں پہلے کو پیر شیر نہیں تھا اب اندر سے ظاہر ہو گیا۔ میں نے کہا چلو یار مجھے بھی دکھاؤ بیٹھا ہے، نے کہا نہیں بیٹھا تو نہیں ہے، تو میں نے کہا پھر ظاہر کیسے ہو گیا؟ کہتا ہے جی ایک آدمی کو خواب میں حکم ہوا کہ یہاں پیر صاحب، وہ ایک پٹواری تھا اس نے حرکت کی، اس سے میں نے خود ایک دفعہ کسی آدمی کے ذریعے اس نے کہا جی میرے نوکری نکل گئی، نوکری تھی نہیں میں کیا کرتا، میں نے پھر یہ خواب بنایا، اب الحمدللہ اچھا خاصا حرام کا مال مل جاتا ہے، کھا رہا ہوں۔ میں نے کہا چلو پہلے بھی حرام کھاتے تھے اب بھی حرام کھاتے، پہلے لوگوں کی زمین بیچتا تھا اب قبر بیچتا۔ اچھا جی عمرے کے لیے ہوائی جہاز سے لاہور سے آیا ہوں لیکن احرام میں نے مکے میں باندھا ہے، تو لاہور سے آپ کیا کرنے آئے تھے؟ جب آپ نے وہاں سے احرام ہی نہیں باندھا تو آئے کیا کرنے تھے آپ ایک دم ادا کریں انشاءاللہ، آئندہ جو ہے آپ غلطی نہیں کریں گے۔ جنت میں رات دن ہوگا نہیں ہوگا، نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا، رات دن کا کیا ہے، وہاں اپنے اندازے سے مرضی سے ہم خود رات بنائیں گے خود دن بنائیں گے، پردے ہٹا دیے دن ہو گیا، پردے ڈال دیے رات ہو گئی۔ پاکستان سے عمرے پر آیا ہوں، ہمارے کا ابھی تک پورا 4 مہینے ہو گیا ہے، حج میں 4 مہینے، مجھے کیا پتا اگر تم نے رمضان کے بعد کوئی عمرہ نہیں کیا تو حج کی بکری تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ والد وفات ہو جائے اس نے نصیحت نہ بھی کیا ہو تو باپ کا حج ہو سکتا ہے۔ اگر حرم شریف کے اندر سے کپڑے وغیرہ بلدیہ والے لے گئے، اپنے نہ ملیں تو لوگوں کے لے لوں، کیوں لوگوں کے لے لو؟ عجیب مسئلہ ہے یہ، عجیب مزے، لوگ عجیب مزے کرتے ہیں۔ طواف میں قرآن پڑھنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اگر ایک آدمی 3 طواف شروع کرے، 3 چکر کرے، نماز کھڑی ہو جائے، نماز پوری کر کے جہاں چھوڑا ہے پورے کر لے۔ کہتے ہیں جی ایسی کوئی حدیث ہے جس میں انگلی کے بجائے تسبیح پر ذکر کرنے کو غلط کہا گیا ہو، لیکن حکم تو انگلیوں پر دیا گیا ہے، تسبیح پر تو گزارا ہے کہ اس کو ایک ذکر کرنے کا ذریعہ سمجھا گیا، ورنہ اصل جو حکم ہے حضور نے فرمایا کہ انہی انگلیوں پر مسبحات، انہی پر تسبیح کہا کرو، مستنطقات قیامت میں یہ بولیں گی اور تمہارے حق میں گواہی دیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، افضل تو انگلیوں پر ہے۔ انڈیا میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ پاک ہے 1.25 لاکھ دفعہ پڑھا جائے ضروری، 1.25 لاکھ کیا 1.25 کروڑ بھی پڑھو تو تھوڑا ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، حضور نے فرمایا کہ ذکر میں سب سے افضل ذکر جو ہے یہی کلمہ پاک ہے، لا الہ الا اللہ۔ باقی یہ عقیدہ رکھنا کہ 1.25 لاکھ نہیں پڑھو گے تو پھر کوئی نقصان ہوگا، یہ غلط ہے۔ کہتے ہیں نہیں ہمارے ملک میں ایک رواج یہ بھی ہے، عورتیں کہتی ہیں کہ جب جا نماز کو تہ کرو تو سر اور پاؤں کو برابر نہ رکھو، کیوں ٹکڑے ہو جائے گا۔ عجیب بات، جہالت ہے اور کیا ہے۔ میرے پاس 1 سال تک 100 روپے بینک میں رکھے رہے، میں زکوٰۃ واجب ہے بھئی، اگر آپ صاحب زکوٰۃ ہیں تو اس پیسے کو شامل کر کے زکوٰۃ دیں، باقی جو بینک کا سود ہے وہ آپ نے غریبوں کو دے دیا، لیکن ثواب کی نیت نہ کرو کیونکہ حرام پر ثواب نہیں ملتا۔ اگر میں کسی مسجد میں قرآن خرید کر کے رکھوں کہ لوگ پڑھیں گے ثواب ہوگا، کوئی بات نہیں۔
اور سرما جو ہے کتنے بار لگانا چاہیے؟ حدیث میں ہے 3 بار، یعنی سلائی جو ہے 3 دفعہ کم از کم۔ طواف الوداع کرنے کے بعد لوگ الٹا چلتے ہیں، یہ بدعت ہے، کوئی الٹا چلنے کا حکم نہیں۔ اگر ایک آدمی غریب ہے، عمرہ کیا ہے اس نے شوال میں، حج کی بکری نہ دے سکے، کوئی بات نہیں، 3 روزے رکھ لے ایام حج میں اور 7 روزے گھر جا کے رکھ لے۔ کہتے جی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر انگلی سے نجاست لگ جائے تو 3 مرتبہ چاٹی جائے۔ یہ بہرحال پتہ نہیں آپ حضرات کو جو علماء فوت ہو گئے ان سے کوئی عداوت ہے، کوئی دشمنی ہے، مسئلہ تمہیں سمجھ نہ آئے تو کیا کریں؟ دیکھو نا جی، ایک اصولی بات ہے، مثلا اس جگہ کو نجاست لگ گئی، مسئلہ سمجھو، اس کو اگر ہم پانی سے دھوئیں گے جب زائل ہوگی تو جگہ پاک ہو گئی نہ ہو گئی؟ اصل نجاست پاک کرنے کا معنی ہے اس کو ہٹانا۔ اب کسی طرح ہٹا دے، ایک آدمی نے زبان سے ہٹا دی، ہٹ تو گئی نا کہ نہیں ہٹی؟ اب ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ انہوں نے آگے لکھا ہے کہ حرام ہے، چونکہ پلیدی کا چاٹنا حرام ہے، ورنہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ مسئلے کو سمجھا کرو۔ اب اگر مسئلہ سمجھ نہ آئے تو لکھنے والے کا قصور تو نہیں، اللہ پاک ہمیں عقل دے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو، ایک نجاست ہے اس کو ہم نے زائل کرنا ہے۔ بھی زائل پانی سے کیا تب بھی ہو گئی، اگر کسی نے مثلا لعاب سے کر لیا تب بھی ہو گئی، کیونکہ جگہ تو پاک ہو گئی، لیکن ایسا کرنے سے چونکہ ہم نے حرام چاٹا، حرام کا چاٹنا حرام ہے، وہ مسئلہ علیحدہ ہے، یہ مسئلہ علیحدہ ہے، لیکن اللہ عقل دے۔ اگر عقل ہی نہ ہو، کھوپڑی میں بھوسا بھرا ہوا ہو تو پھر تمہاری مرضی، جس پہ اعتراض کرو۔ ہمارے ملک میں اکثر لوگ المدد یا علی، ابھی تو مسئلہ بیان کیا ہے، سب سے بڑا شرک ہے۔ میں سفارشی، بالکل سفارشی شفارشی کسی کو نہ بنائیں، سفارشی پیچھے رہ جاتی ہیں، پھر خدا چھوٹ جاتا ہے، پھر اسی سے آدمی مانگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو رکن یمانی سے دعا مانگی ہے حجر اسود تک، کون سی دعا مانگی ہے؟ ہاں جی آتی ہے آپ کو؟ کیا ہے؟ پڑھ لو، کوئی حرج نہیں، ڈرو شرو نہیں۔ ربنا آتنا، اس میں اللہ کے نبی نے آدم کا حوالہ دیا، کسی حضرت نوح کا، اپنے دادا ابراہیم کا وسیلہ، حضرت اسماعیل کا وسیلہ، کہ وہ نبی نہیں تھے۔ ہمیں پیر وسیلے کے لیے مل گئے، حضور کو 1,24,000 نبی میں بھی کوئی نہیں ملا، اپنے دادا بھی نہیں ملے، حالانکہ حضور کے تو دادا بھی نبی ہیں۔